مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلتے ہوتے تھے. آپ ذرا اپنے ذہن پہ زور دیں. بچپن کے دوست، کلاس فیلوز، کاروباری ساتھی، گلی محلے کے لوگ، رشتہ دار، اعزاء و اقربا، آباء و اجداد، اور کتنے لوگ آپ کے مخالفین، معاندین، یہ ساری فہرست ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال پڑتا ہے فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا. کوئی سال کے بعد اچانک کوئی بات یاد آتی ہے تو یاد آ جاتا ہے، کوئی 6 ماہ کے بعد یاد آتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ سال ہا سال بعد یاد، ہاں وہ بھی ہوتا تھا. مٹی کا رزق بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے. کہانی تو اتنی سی ہے نا، جو اکڑ اکڑ کے چلتے تھے آج وہ مٹی کا رزق بن گئے ہیں. جو اپنے بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے. اللہ اکبر. بدن خاک میں مل گئے، ہڈیاں چور چور ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی. قبروں کے نشان بھی مٹ گئے، کتبے بھی ٹوٹ گئے. مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں. پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی. کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم مل کے مٹی کا رزق بننے والے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام چھوڑ جائیں گے، اپنے رب سے جڑ جائیں گے، اپنے رب کے بندوں سے جڑ جائیں گے، رسول کریم کے دامن کو تھام لیں گے تو پھر موت بھی مرنے نہیں دے گی. پھر سر خرو اور سر بلند ہوں گے، پھر عزتوں کے تاج سروں پہ رکھے جائیں گے، وقار کی مسند پہ بٹھائے جائیں گے. فقیر نام تنا دا باؤ، قبر جنہ دی جیوے ہو. پھر قبروں پہ بھی چراغاں ہوگا جب ہم ان سے جڑ جائیں گے. تو یہ مختصر زندگی کی تمام تر لطافتوں کے حصول کے ساتھ گزرنی چاہیے. کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی توبہ کو مؤخر کیا تھا بڑھاپے کے لیے، اور آج قبرستانوں میں دفن ہیں. آپ جا کے قبرستانوں میں دیکھیں، وہ سوچتے تھے کہ ابھی تو جوانی ہے، جوانی سے لطف اندوز ہو لیں، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. لیکن بڑھاپا نہیں آیا، موت آ گئی. موت تو برحق ہے، یہ تو آ کے رہنی ہے، لیکن بڑھاپا لازمی نہیں ہے کہ ضروری آئے. غرہ کس پہ، ناز کس پہ، غرور کس پہ، تکبر کس پہ. تو یہ مختصر زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ کے نام پہ گزارو. جو بیت گئی وہ بیت گئی، وہ تو منہا ہو گئی زندگی سے. اگر میں نے اچھے گزارے ہیں تو مجھے مبارک ہو اگر قبول ہو گئے ہیں، اور اگر اچھے نہیں گزرے تو مجھے توبہ کرنی چاہیے. زندگی کی کوتاہیوں سے توبہ کرنی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کے اہداف طے کریں، زندگی کے مقاصد طے کریں. ساری زندگی اس کے گرد سفر کرنی چاہیے. کئی لوگ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو ساری زندگی راستے نہیں ملتا کہ جانا کدھر ہے. وہ کیوں؟ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. اللہ فرماتا وہ بھٹکے ہوئے مسافر ہوتے ہیں. اللہ سے راستہ مانگو، آہستہ چلو، لیکن منزل کا تعین کر کے بڑھو. بڑھتے رہو، منزل تمہارا استقبال کرے گی. آج مشکل ہے تو کل آسانیاں ہوں گی. تو یہ زندگی تیزی کے ساتھ کٹ رہی ہے. لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کی تیاری کی کوشش کرنی چاہیے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا ایک خواب ہے جو ٹوٹ کے بکھر جائے گا. تو میں اور آپ اس مختصر زندگی کو کیسے گزارتے ہیں، میرے اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ دیا گیا ہے. اللہ نے کوئی امر مخفی نہیں رکھا، ہر چیز کھول کے بیان کر دی. یہ زندگی ہے، یہ آخرت ہے، سب کچھ بتایا. انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کی، صالحین بھیجے، مصلحین بھیجے. ڈوبتا سورج روز کہانی بیان کرتا ہے. یہ کائنات ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے. ہم سے پہلے لوگ چلے گئے، ہماری موجودگی میں چلے گئے. ہم سے بڑے چلے گئے، ہماری عمر کے چلے گئے. ہم سے چھوٹے چلے گئے. قبرستان آنکھوں کے سامنے ہے. یہ روز جنازے اٹھتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی آنکھیں موند کے زندگی گزار رہے ہوں تو اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے. کہا دیکھو، عبرت پکڑو اور اپنے رب کی دہلیز پہ آ جاؤ. ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا.
سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، آج آ جاؤ گے تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہیں آؤ گے تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس نے تمہیں مہلت بھی دی ہے، آج اس نے وقت بھی دیا ہے، ہو سکتا ہے دیر تک تمہیں موت نہ آئے، تمہاری دنیا کے اوپر گرفت نہ ہو، لیکن آخرت میں تمہاری گرفت ہوگی۔ مشو مغرور کن برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر ترا، اللہ کے حلم پہ، اس کی بردباری پہ مغرور نہ ہونا۔ وہ دیر سے پکڑتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت جکڑتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو پھر نہ کوئی فرار کا راستہ ہوگا، نہ بھاگنے کا راستہ ہوگا، نہ کوئی بہانہ تراشا جا سکے گا۔ یوم تبل السرائر، جس دن سارے مخفی راز تشت از بام ہو جائیں گے، تو بڑا سخت دن ہوگا جب کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ آج میں آپ سے پوشیدہ ہوں، آپ گمان کرتے ہوں گے کہ بہت اچھا شخص ہے، لیکن اگر میں اچھا نہیں ہوں تو آج آپ کے سامنے پوشیدہ ہوں، کل پوشیدہ نہیں ہوں گا۔ آج آپ میرے سامنے پوشیدہ ہیں، میں آپ کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، سوچنا بھی مجھے چاہیے، لیکن اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن تشت از بام ہو جائیں گے۔ قبل اس سے کہ میں آپ کے سامنے کھل جاؤں اور آپ میرے سامنے کھل جائیں، کیا اچھا ہو کہ آج ہی توبہ کا دروازہ کھلے، ہم سب مالک کی دہلیز پہ آ جائیں، اس کی چوکھٹ پہ آ جائیں، کہیں مالک جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم تیرے محمد کا واسطہ دیتے ہیں تجھے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جب معاف کرتا ہے تو پھر نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ نامہ اعمال سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، نامہ اعمال میں جو لکھا ہے وہ بھی مٹا دو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کرامن کاتبین کے جو ذہنوں میں یادداشتیں ہوتی ہیں وہ بھی محو کر دیتا ہے۔ اور پھر زمین گواہ ہوتی ہے، جہاں جرم کیا جاتا ہے اللہ زمین سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ پھر انسان کے اپنے اعضائے بدنیاں قیامت کے دن گواہی دیں گے، تو اعضائے بدنیاں سے بھی اس کی یادداشت ختم کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ایسا معاف کر دیا کہ کوئی دبا بھی باقی نہ رہا، کوئی اس کے آثار بھی باقی نہ رہے۔ تو کتنا کریم ہے وہ، 70 مائیں اتنا پیار نہیں کرتی، اکیلا رب جتنا پیار کرتا ہے۔ تو پھر ہم کتنے بد نصیب ہوں گے کہ آج اس دنیا میں اس مالک کی دہلیز پہ نہ آئیں اور در در ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ یہ کتاب ہمیں بلا رہی ہے تو ہمیں ضرور تدبر کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بدلنا چاہیے۔ کل پچھتاوا ہوگا، لیکن کل کے پچھتاوے سے کیا بہتر ہے کہ آج ہی ہم اپنی زندگی تبدیل کر لیں۔ کل تو دارالجزا ہے، دارالعمل نہیں ہے، تو اس دارالعمل میں ہم اپنی دارالجزا کے لیے بہتریاں بھیج